نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں، ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ اگر پہنچتا ہے وہاں تو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے، عربی زبان میں قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ جو قربانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے شروع ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ اس زمانہ کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے میڈے کو آگ نے کھا لیا۔ بہرحال اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں ہے، البتہ اس کی خاص شان پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے۔ قربانی کے جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔ اللہ تعالی انسانوں کو کچھ مالی، جانی، بدنی عبادتیں رکھی ہیں، اس میں سے یہ قربانی والا عمل مالی ہے۔ صحابہ لوگوں نے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کریں گے تو اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمایا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، قالوا فصوفوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے تو اون ہوتے ہیں اور بھیڑ کے بکری کے تو
بال ہوتے ہیں، بکری کے تو بال ہوتے ہیں، اور بھیڑ کے اوپر اون ہوتے ہیں۔ تو آقا تاجدار محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شارۃ من صوف حسنہ، اون کے ہر بال، اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ہر اون کے بدلے ایک اون کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ ایک کا 10 دیتا ہے، اور کہیں تو یہ فرمایا کہ ہم جتنا چاہیں اتنا عطا کریں گے، یہ سب اللہ کے کرم و فضل سے ہوگا۔ اور اللہ کا کرم، اللہ اکبر، کیا کہنا، اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا دے، اس میں کوئی کسی کی جو ہے چلے گی نہیں۔ بہرحال ابھی یہ قربانی کا مہینہ چلنے والا ہے، لوگ جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں، وہیں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 20,000 25,000 کا بکرا لے کر کے اور جو ناموری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے جانور لیں اور اتنا لے کہ فرما ہو اور اچھا لگے، 15,000 یا جو بھی قیمتیں ہوں اس کا لے۔ لوگ جو بکرا 50,000 کا خرید رہے ہیں، لاکھ روپے کا، یہ پیسے کو دکھلانا ہوا، اور ریا کا کوئی ثواب نہیں ہے، اخلاص کا ثواب ہے کہ میرا مولا، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ جو سنت ہے میں اس سنت کو اللہ کر رہا ہوں، اس کو تو قبول فرما لے، یہ نیتیں ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، جہاں جو ہے مردوں کے اوپر، بہت سارے مردوں کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے، مگر بہت سارے جو غریب عورتیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ شادی ہوئی، 100 بھر زیور مل رہا ہے اور جو سونا مل رہا ہے، کہ پہلے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے نام سے قربانی کریں، اور جن کے اوپر نہیں ہے ان کے نام سے بعد میں دیکھیں گنجائش ہو، ان کے نام سے بھی کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں، صحابہ کے نام سے کریں، پوری امت کے نام سے کریں، اور پورے سب کے لیے کریں، مسلمانوں کے لیے، یہ اور خوشی کی بات تھی۔ اور ابھی ایسے مواقع سے آپ جو ہے نفلی قربانی نہ کر کے مدارس اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خاص خیال رکھیں اپنے پیسوں سے۔ بہرحال ایک بات کو اور بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کو جو لوگ جو لیتے ہیں وہ دیکھیں کہ ان میں یہ عیب تو نہیں، اگر یہ عیب ہے تو ایسے جانور نہ لیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1 سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو، نمبر 2 اندھا ہو، یعنی کہ ایک آنکھ ہو، سرین کٹی ہو، مکمل دم کٹی ہو، دونوں کان کٹے ہوں، یا ایک ہی کان ہو، پیدائشی طور پر کان نہ ہو، یا دوسرا کان ہو پیدائشی طور پر نہ ہو، زبان اس قدر کٹی ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، ناک کٹی ہو، جانور کو جنون یعنی پاگل اس درجے کا ہو کہ چنا اور چارہ کھانا مشکل ہو جائے۔ اونٹ، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جائے تو قربانی جائز ہے، اگر دونوں کٹ جائے یا خشک ہو جائے تو قربانی جائز ہے۔ اور اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو، جس کے تھنوں کی نوکیں کٹی ہوئی ہوں اور دودھ خشک ہو گیا ہو، جس جانور کی سینگ اکھڑ گئی ہو۔ اچھا بہت سارے لوگ اس میں کاہلی کرتے، سینگ اکھڑ گئی، اب کہتے ہیں اچھا چلا مولوی صاحب لیے رہے ہیں، اچھا ارے جو مسئلہ ہے اس پر عمل کریں نا، اپنے آپ مسئلہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور دودھ خشک ہو گیا ہو، جس جانور کی سینگ اکھڑ گئی ہو اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، جس جانور کا پیدائشی دانت نہ ہو، جس جانور کے پیر میں عیب ہو اور وہ ٹیک کر یا سہارا لگا کر چلتا ہو تو قربانی درست ہے، ورنہ نہیں۔ 4 پاؤں میں سے کوئی ایک کٹا ہو، وہ جانور جو صرف نجاست اور غلاظت کھاتا ہو اور دیگر چارہ بھی کھاتا ہو، رسول یعنی گلٹی اور رسولی یعنی گلٹی ہو، بھینس اور گائے کے پیدائشی طور پر 2 لر ہوں، دودھ کا جو لڑ ہو تو 2 لڑ والے کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جانور خنثی ہو یعنی نر ہو نہ مادہ ہو، تو کہہ رہے
ہیں ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کو دماغ میں بیٹھا لیں، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر قربانی واجب، ہر عاقل و بالغ مقیم مسلمان پر مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان دونوں میں سے کسی کے برابر اتنی مالیت ہو تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اچھا، قربانی کے ان 3 دنوں میں بھی اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے گا اتنا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اس کو قربانی کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو اس کا بہت جو ہے پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے والے عمل سے خوب محظوظ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، آج بھی جو ہو ابراہیم سے ایما پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اللہ ہم سب کو، بھائی ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دے دیا، آج ہم لوگوں کو جانور کی قربانی دینی ہے، اس لیے خوب بڑھ چڑھ کر کے قربانی دیں جانوروں کی، جانور کی قربانی دیتے ہیں اور ثواب وہی مل رہا ہے۔ کیا جو ہے اللہ کی شان کریمی ہے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔